اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ گفتگو چل رہی تھی آداب اسلامی میں 15ویں درس میں صلح اور صفائی، صلح صفائی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، صلح لفظ کیا ہے اس میں؟ صلح، عوام میں کیا کہتے ہیں؟ صلح۔ لفظ یاد رکھیے گا، صلح۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صلح صفائی کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ اور یہ بتایا جا گیا اس میں کہ صلح میں کے بارے میں اسلام نے کتنی اہمیت دی ہے اور اسلام میں اس کا کیا رتبہ ہے صلح کا۔ تو صلح کے بارے میں بتایا کہ کتنی، پہلے تو مقدمتاً طور پر یہ بتایا کہ مومنین کو خوش کرنا کتنی اہمیت رکھتا ہے، مومنین کو ادخال السرور، ٹھیک ہے، مومنین کو خوش کرنے کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ خداوند عالم کے نزدیک، حدیث سے بتایا گیا یہ، خداوند عالم کے نزدیک سب سے بہترین عمل، سب سے پسندیدہ عمل کون سا عمل ہے؟ مومن کی کو خوش کرنے کی، مومن کی فراق میں رہنا، کوشش میں رہنا، تلاش میں رہنا۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے بتایا، اور مولا کائنات کی جناب کمیل کے بارے سے جو بات کی آپ نے، وہ اس سب کے بارے میں بتایا۔ آج یہاں سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں جی؟ تبسم الرجل، یہ پڑھ چکے ہم، تبسم الرجل فی وجہ اخی حسنہ، انسان کا اپنے مومن بھائی کے سامنے مسکرانا ایک نیکی ہے، اس سے مصیبتوں کو ہٹانا، اس پہ اگر پریشانیاں ہیں اس کو دور کرنا ایک دوسری نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس عبادت سے بڑھ کر کوئی اور عبادت ہوئی نہیں خدا کی۔ کون سی عبادت سب سے؟ ادخال السرور علی المؤمن، مومن کو خوش کرنے سے۔ دیکھیے عبادتیں ہم کس طرح، پوری کائنات میں خدا کی عبادتیں کتنے طرح سے ہوتی ہیں، نماز، روزہ، کوئی حج اور کچھ کوئی خیرات، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں کر کے نیک عبادتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان سب میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ مومن کو خوش کرنا۔ جی، مومن کو خوش کرنا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیے، مومن کے سامنے مسکرانا ایک نیکی ہے، اور اس کی مشکل کو حل کرنا دوسری نیکی ہے۔ اور مومن کے قلب میں ادخال السرور سے بہتر، مومن دیکھیے لفظ کیا یہاں غلط کر دیا، ایسا ہو سکتا تھا، یہ قلب اگر لا دیتے تو پھر ادخال السرور سے بہتر، ہاں مومن کے دل میں ادخال السرور، خوشی داخل کرنے سے بہتر تو خداوند عالم کی کوئی عبادت ہی نہیں ہے جی، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ ادخال السرور، مومن کے دل میں خوشی داخل، یعنی اسے خوش کرنا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، لا یرا احدکم اذا ادخل علی مؤمن سرورا انہ علیہ ادخلہ فقط بل واللہ علینا بل واللہ علی رسول اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فرما رہے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام، لا یرا احدکم، کوئی یہ نہ، تم میں سے کوئی یہ ہرگز خیال نہ کرے، تم لوگوں میں سے ہرگز کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جب وہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرتا ہے تو فقط اسی کو خوش کرتا ہے۔ اگر یعنی یہ مت سوچنا کہ آپ اگر ایک مومن کو خوش کر رہے ہیں تو بس اسی کو خوش کر رہے ہیں، نہیں، بل واللہ، بلکہ خدا کی قسم، علینا، ہم پر، بل واللہ علی رسول اللہ، بلکہ ہم اور رسول خدا کو بھی خوش کر رہا ہے وہ، ہمیں اور رسول خدا کو بھی، ہم اہل بیت کو بھی اور رسول خدا کو بھی خوش کر رہا ہے وہ، سمجھے؟ بس یہ مت سوچنا کہ ہم نے اگر کسی ایک مومن کو خوش کیا تو بس اسے ہی خوش کیا ہم نے، بلکہ اہل بیت اور رسول کو خوش کیا۔ اور یہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، ایک تو چھٹے امام خود صادق لقب ہے ان کا،
اور اوپر سے قسم دیکھیے، معصوم امام ہیں، صادق ہیں، قسم کھا رہے ہیں۔ تم میں سے کوئی ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ جب وہ کسی مرد مومن کے دل کو خوش کرتا ہے تو صرف اسی کو خوش کرتا ہے، بلکہ خدا کی قسم اس سے ہم اہل بیت بھی خوش ہوتے ہیں، بلکہ خدا کی قسم اس نے پیغمبر اکرم کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے اس سے۔ اب بتائیے کتنا ثواب ہے، کتنی اہمیت ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سے اہل بیت، اللہ کے رسول اور خدا ہم سے راضی رہے، خوش رہے۔ دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے خوش کرنے کا۔ پیغمبر اب آپ کہیں گے کہ بھائی مومن کو خوش کرنا سخت ہے نا، ٹھیک ہے، مومن کو خوش کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، وہ آسان ہے، لیکن مومن کو کیسے خوش کریں؟ ہم پہ تو اتنا مال و دولت ہی نہیں۔ تو میں نے بار بار آپ سے پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ مال و دولت ہی سے تھوڑی مدد کی جا سکتی ہے، کبھی نیک مشورہ دے کے، کبھی کسی اور ذریعے سے، کبھی ان کی خوشی میں شامل ہو کے، کبھی ان کے غم میں شامل ہو کے، کبھی ان کو دلاسا دے کے، اور جنے کتنے طریقے، ہر وہ چیز یعنی ہم ان کے شانہ بجانا کھڑے رہیں تو خوشی ہوگی نہیں مومن کو۔ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ اور اس سے زیادہ آسان کیا ہوگا؟ وہ آپ کے پاس آئے، آپ کہیں ٹکرائیں، ملیں تو مسکرا کے ملیے، اس سے سلام کیجئے، ٹھیک ہے، مصافحہ کر لیجئے۔ اس سے آسان بھی کوئی بات ہوگی مومن کو خوش کرنے کی؟ اس سے چھوٹا کچھ ہے جی؟ اس سے چھوٹا کچھ ہے؟ ایک گلاس پانی پلا دیجئے، اگر کہیں بیٹھے ہیں آپ پانی لا کے پلا دیجئے، بیٹھے ہیں لیجئے، آپ کافی دیر ہو گئے بیٹھے، پیاس لگی ہوگی، لیجئے پانی پی لیجئے۔ اس سے آسان طریقہ کوئی ہے مومن کو خوش کرنے کا؟ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی میں مومنوں کو کیسے خوش کروں، میرے تو کچھ بس کی نہیں ہے۔ اتنا بھی بس کی نہیں ہے کہ تم مسکرا کے مل سکو، اتنا بھی بس کی نہیں ہے کہ تم ان سے مصافحہ کر سکو، اتنا بھی بس کی نہیں ہے کہ ایک گھٹ پانی پلا سکو، اتنا بھی بس کی نہیں ہے کہ مثلا جب ملو، جب مسکرا کے ملو، ان کی غم میں شامل رہو، ان کی خوشیوں میں شامل رہو، اس سے بڑھ کے ملاقات کے لیے آتے جاتے رہو۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتا ہے پھر انسان؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، من سر مؤمنا، جس نے بھی کسی مومن کو مسرور کیا، خوش کیا، فقد سرنی، تو اس نے مجھے خوش کیا۔ اور آپ جانتے ہیں ومن سرنی، جس نے مجھے خوش کیا، فقد سر اللہ، تو اس نے اللہ کو خوش کیا، اللہ کو خوش کیا۔ جی، اس نے اللہ کو خوش کیا، ٹھیک ہے۔ امام جعفر صادق علیہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ، اللہ کے رسول اور اہل بیت اطہار ہم سے خوش رہیں، خوش ہوں، اب ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کا سارا نظر کرم اس پہ رہتی ہے نہیں رہتی جس سے آپ خوش ہیں؟ جی جی، سارا لطف مہربانی اسی پہ رہتی ہے نہیں رہتی ہماری پھر جس سے ہم خوش رہتے ہیں؟ تو آپ خود سوچو، جو کائنات کا خالق ہے پروردگار، اگر وہ ہم سے خوش ہے تو اس کا کتنا لطف و کرم کی نگاہیں ہم پہ رہیں گی؟ بے شک۔ پھر کیا وہ خدا، وہ خالق، وہ رب کہ جو اپنے بندوں سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنا چاہتا ہے، پھر کیا وہ اپنے اس بندے کو مصیبتوں میں دیکھ سکتا ہے، پریشانیوں میں دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ لہذا جو بھی کوئی ایک مومن کو خوش کرتا ہے، وہ مولا رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ اب کیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اوحى اللہ عز وجل الی داؤد، اوحى اللہ نے وحی کی، اللہ عز وجل نے وحی کی الی داؤد، جناب داؤد کے اوپر وحی کی۔ جناب داؤد پیغمبر ہیں، نبی ہیں، جناب داؤد علیہ السلام کے اوپر وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ان العبد من عبادی، میرے بندوں میں سے بندہ، لَيَأْتِينِي بِالْحَسَنَاتِ فَأُبِيحُهُ جَنَّتِي، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم نے جناب داؤد کی طرف کیا وحی فرمائی کہ کوئی بندہ، جب کوئی بندہ میرے بندوں میں سے ایک نیکی پیش کرتا ہے تو کیا ہے؟ فَأُبِيحُهُ، میں مباح کر دیتا ہوں، مباح کر دیتا ہوں، جنتی، اپنی جنت کو اس کے لیے مباح کر دیتا ہوں، بس یہ تیری ہے، یہ جنت تیری ہے۔ اگر میرے بندوں میں سے کوئی بندہ ایک نیکی لے کر میرے پاس آتا ہے تو میں اپنی جنت اس کے لیے مباح کر دیتا ہوں۔ فقال داؤد علیہ السلام، جناب داؤد نے کہا، یا رب، میرے پروردگار ہے، میرے رب، ما تلک الحسنہ، وہ کون سی نیکی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ میرے بندوں میں سے اگر کوئی بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا تو میں اپنی جنت اس کے لیے مباح کر دوں گا۔ تو جناب داؤد کہہ رہے ہیں، پروردگار وہ کون سی نیکی ہے؟
قال تو اللہ نے فرمایا یدخل علی عبدی المؤمن سرورا ولو بتمرۃ اللہ اکبر اللہ اکبر یدخل علی عبدی المؤمن سرورا وہ نیکی کیا ہے کہ وہ داخل کرے میرے بندے کے دل مومن بندے کے دل میں سرورا میرے مومن بندے کے دل میں خوشی داخل کرے ولو بتمرۃ چاہے وہ ایک کھجور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. اب بتائیے کیا ایک کھجور بھی نہیں کھلا سکتے ہم کسی مومن کو؟ انما فاطمہ معصومہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی کنیز فاطمہ اچھیا جی آقا ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو. اب بتائیے اگر ہم کسی مومن کو کم ایک کھجور سے بھی اگر خوش کر رہے ہیں خوشی داخل کر رہے ہیں اس کے دل میں تو کیا کہہ رہا ہے پروردگار فَأُبِيحُهُ جنتی میں اپنی جنت اس کے لیے مباح کر دیتا ہوں. فقال داؤد جناب داؤد علیہ السلام نے کہا حق لمن عرفک اللہ یقطع رجاءہ منک اللہ اکبر. کیا کہہ رہے ہیں جناب داؤد جی تو جناب کہ جو تیری معرفت عرفکا من لمن عرفکا حق اس کے لیے حق ہے لمن عرفکا جو تیری معرفت رکھتا ہے اس کے لیے حق ہے یہ کہ اللہ یقطع رجاءہ منکا کہ وہ اپنی امید اس سے نہ توڑے. کوئی بندہ جو تجھے پہچانتا ہے وہ امید نہیں توڑ سکتا کیونکہ وہ بندہ جانتا ہے کہ میرا پروردگار کتنا کریم ہے کہ میں اگر خلوص دل سے ایک کھجور بھی اگر اپنے مومن کو کھلاؤں گا مومن بھائی کو تو وہ پوری جنت میرے لیے مباح کر دے گا. تو جو رب اتنا کریم ہو جو خالق اتنا کریم ہو اگر کوئی اس کی لطف و کرم اس کی مغفرت سے اگر کوئی مایوس ہے تو وائے ہو اس کے اوپر افسوس اس کے اوپر کہ جو اپنے پروردگار سے مایوس ہو جائے. جی ایسا ہی ہے. ہلو جی آقا جی یعنی صاحب ٹھیک ہے. ذرفشہ میں حدیث سمجھ میں آئی یہ؟ جی آقا جی آقا. پروردگار دیکھیں کتنا کریم ہے. ہم جو ہے وہ کیونکہ ہماری نیت میں یہ بس جنت مل جائے جنت جنت جب ہمارا ہدف ہی جنت ہے تو ہم کیا کریں گے ہر چیز لالچ میں انجام دیں گے. ہر چیز لالچ میں ہم نے کبھی ہر بات ہر نیک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم جنت ہمارے نگاہ میں ہوتی پہلے نہیں. کبھی معصومین کی سیرت میں ایسا ملا ہے؟ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں پروردگار میں نے تیری اس لیے عبادت نہیں کی کہ تو میرا رب ہے تو نہیں پروردگار میں نے تیری عبادت اس لیے نہیں کی کہ تو نے مجھے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے نہیں بلکہ میں نے تجھے عبادت کے قابل پایا اس لیے میں نے تیری عبادت کی. میں نے دیکھا میں نے غور و فکر کیا تیرے بارے میں سوچا تیری خلقت کے بارے میں غور و فکر کیا سب کچھ. اس کے بعد مجھے احساس جب ہوا کہ ہاں بھائی تو ہی ہے تیری جس کی عبادت کی جا سکتی ہے لہذا اس لیے میں نے تیری عبادت کرتا ہوں نہ اس لیے کہ تو نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے تو نماز پڑھ رہا ہوں. کبھی ہم نے غور و فکر کیا اس بارے میں؟ بس ہم پہ نماز ہمیں پتا ہو فروع دین 10 اول نماز دوسرے روزہ بس یہ اور اس سے یہ کرو گے تو جنت ملے گی اس سے ملو گے تو جنت ملے گی بس ہم اس لالچ میں کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ذرا خدا کی مخلوق میں چھوٹی چھوٹی مخلوقات بڑی بڑی مخلوقات اس میں غور و فکر کریں اور جب اس میں غور و فکر کریں غور و فکر کرنے کے بعد جب دیکھیں کہ کتنا بڑا خالق ہوگا اس کو خلق کرنے والا اور جس خالق کی اتنی باریک باریک چیزوں میں اتنی طاقت اتنا نظم اتنا عقل اتنا شعور چھپا ہوا ہے تو اور اس کو خلق کرنے کے بعد خدا نے یہ اپنی تعریف نہیں کی لیکن جب انسان کو خلق کیا تب اپنی تعریف کی اور اپنے آپ کو شاباشی دی. کیا کہا؟ تبارک اللہ احسن الخالقین. واہ واہ اپنے آپ کو مبارک دی احسن الخالقین کا بہترین خلق کرنے والا کا. اب یہ دیکھیے جب کائنات کی اتنی باریک اتنی عقل و شعور آدمی کا پھٹا رہ جائے کہ کیا چیز خلق کر رکھی ہے خدا نے تو اس کائنات کے خالق کی مخلوق انسان کتنی پیچیدہ اور کتنی بامعرف اور کتنی پیچیدہ مخلوق ہوگی کہ خدا اس کو خلق کرنے کے بعد اپنے آپ کو احسن الخالقین کہہ کے تعریف کر رہا ہے. ٹھیک ہے. میں نے رات مجلس میں ذکر کیا تھا کہ دیکھیں اگر ہم صرف اس لیے غور و فکر کر لیں ہم صرف
چیزوں میں ہم کبھی غور و فکر کرتے ہیں؟ آپ بیٹھے ہیں کبھی غور و فکر کرنے کہ چھوڑو مجھے اس ٹائم خالی بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، چلو تھوڑا سا غور و فکر کر لوں چیزوں میں. یہ پیڑ ایک زمانے میں مر جاتے ہیں، ایک زمانے میں یہ ہرے ہو جاتے ہیں، ایک زمانے میں پتے آ جاتے ہیں، پھول آ جاتے ہیں، پھل آ جاتے ہیں، پھر ایک زمانے میں یہ دوبارہ پتجھڑ آتا ہے، مر جاتے ہیں. تو جی یہ کون ہے جو یہ سب کر رہا ہے؟ اور یہ میں اگر کوئی مجھ جیسا یا کوئی بھی انسان اگر یہ کرنے بیٹھے تو کیا یہ کر پائے گا یہ چیز؟ نہیں. پھر اس کا کبھی غور و فکر کیا ہے؟ خالی دیکھیے دنیا کی سب سے چھوٹی چیزوں میں ایک چیز مخلوق ہے خدا کی، چیٹی. چیٹی کے بارے میں ریسرچ پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ میں رات ذکر کر رہا تھا مجلس میں. چیٹی آپ جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں انسان کی قدرت سے باہر ہیں، انسان کی قدرت سے باہر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے انسان کے اندر نہیں رکھی تو کائنات میں کیا رکھی نہیں ہے؟ وہ چیزیں رکھی ہیں، بالکل رکھی ہیں، لیکن ہمارے اندر کیوں نہیں رکھی جب اوروں میں رکھی ہیں؟ بہت مطلب چیٹی میں جو خاصیت رکھی ہے اتنی باریک باریک اتنی زبردست والی، آدمی سوچ کے دنگ رہ جائے، تو ہم میں کیوں نہیں رکھی؟ ہم تو افضل مخلوق ہیں، اشرف المخلوق ہیں. تو یہ ایک طرح سے یہ مت سمجھے کہ خدا نے مثلا ایسا غلط کیا، نہیں، یہ تو نعمت سمجھیے کہ خدا نے نہیں رکھی بعض چیزیں. کیوں کہ اگر یہ سب چیزیں ہمارے اندر خدا رکھ دیتا تو ہم یہ سائنٹسٹ چیٹی پہ ریسرچ کر کے، مدھو مکھی پہ ریسرچ کر کے GPS کیسے بناتے پھر یہ چمگادڑ پہ ریسرچ کر کے یہ موبائل نیٹ ورک، یہ رڈار کیسے بناتے، علمی ترقی کیسے کرتا پھر یہ انسان علمی ترقی کیسے کرتا؟ آپ کو GPS نام سنا ہے آپ نے؟ GPS GPS یہ ہوتا ہے کہ آپ موبائل میں GPS آن کیجئے اور آپ کو جہاں جانا ہے وہ سب سے قریب اور سب سے محفوظ راستہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو فلاں جگہ جانا ہے تو ادھر سے جائیے. آپ کو معلوم ہے یہ GPS کسے دیکھ کر بنایا؟ سائنسٹسٹ لوگوں نے، انسانوں نے، چیٹی اور کچھ مدھو مکھیوں کو دیکھ کر. ٹھیک ہے، بعض چیٹی ایسی ہوتی ہیں جب وہ کھانے کی تلاش میں نکلتی ہیں، دور و دور نکل جاتی ہیں، جب انہیں کھانا مل جاتا ہے تو پھر ان کے اندر ایک سسٹم ہوتا ہے، وہ وہاں سے لے کے اس کے گھر تک کا سب سے چھوٹا سب سے محفوظ راستہ بتا دیتا ہے کہ یہ سب سے چھوٹا اور محفوظ راستہ ہے، ادھر سے جانا ہے. سمجھ رہے ہیں چیٹی کے اندر؟ اور کیا خاص بات ہے چیٹی کی؟ چیٹی اپنے وزن سے 200 گنا 200 ٹائمز زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں آپ اس کا 200 گنا کا مطلب؟ یعنی اگر ایک 4 سال کا بچہ ہو تو 800 کلو وزن اٹھا لے. کتنا؟ ایک 4 سال کا بچہ 800 کلو. اب اگر آپ سوچیے اگر آپ 20 سال کی ہیں تو 20 کا 200 گنا کتنا ہوگا؟ کر سکتا ہے یہ انسان؟ یا یہ چیزیں انسان کے بس کی ہیں یا بس اللہ ہی کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ جو ہمارا پروردگار اس کے علاوہ کسی کے بس کی ہے یہ کام کرنا کہ اتنی باریک چیز میں اتنا چیز رکھ دی؟ یہی چیٹی، آپ کو کیا لگتا ہے جو چیٹیوں کی قطار آتی جاتی دکھتی ہے اور یہ جو GPS سسٹم ہوتا ہے وہ ساری چیٹیوں میں نہیں ہوتا ہے جو ہمیں آتی جاتی دکھتی ہے، مزدور چیٹیاں ہوتی ہیں. کون سی؟ مزدور لیبر چیٹیاں ہوتی ہیں. وہ چیٹی جس میں GPS سسٹم ہوتا ہے وہ ان کا جو رہبر ہوتی ہے وہ جاتی ہے کھانا تلاش کرتی ہے، جب وہاں پہنچ جاتی ہے اسے کھانا مل جاتا ہے تو وہ وہاں جا کے ادھر دیکھ لیتی ہے کہ یہاں کھانا ہے، پھر وہاں سے اپنے سب سے قریب اور محفوظ راستے سے اپنے گھر آ جاتی ہے. پھر ایک ٹیم بھیجتی ہے، پہلے وہ ریسرچ کر کے آ جاتی ہے کہ یہ کتنا بڑا ہے ایک ٹکڑا، اسے توڑنے میں کتنے لوگوں کی ضرورت پڑے گی، کیا کیا کرنا پڑے گا، کتنا، وہ سارا ریسرچ کر کے اتنی سی دیر میں پھر آ بھی جاتی ہے اور آ کے پھر ایک ٹیم بھیجتی ہے. وہ ٹیم جاتی ہے، اس کا کام کیا ہے؟ وہ جو راستے میں راستہ چھوڑتی ہوئی آئی ہے اسی راستے سے جائیں گی یہ، کیونکہ وہ چھوڑتی ہوئی آتی ہے اسی راستے سے جائیں گی، دھڑادھڑ نہیں جائیں گی، کیونکہ اگر وہ اس راستے سے بھٹک گئی، جو چیٹی بھٹک گئی وہ واپس نہیں آ سکتی، مر جائے گی جا کے کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے دیکھیے خاص بات کہ اپنے ہادی سے، اگر وہ ہادی کے بتائے ہوئے راستے سے ایک چیٹی جب اگر ہٹ جائے تو بھٹک جاتی ہے، تو ہم انسان کیا بغیر ہادی کے رہ سکتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ کچھ چیٹیاں جاتی ہیں، یہ انجینئر چیٹیاں ہوتی ہیں. کون سی چیٹیاں ہوتی ہیں؟ یہ انجینئر چیٹیاں ہوتی ہیں. وہ جاتی ہیں، وہ جا کے دیکھتی ہیں کہ کیا کاٹا پیٹی کرنی ہے، کتنے ٹکڑے کرنے ہیں، کیسے کرنا ہے، وہ سب اپنا کام کر کے خالی واپس آ جاتی ہیں. اب جاتی ہیں لیبر چیٹیاں، ان کا کام کچھ نہیں ہے، بس جانا اور اٹھا کے لانا ہے، باقی کچھ نہیں کرنا ہے، نہ ادھر سے بھٹکنا ہے راستے سے، نہ ادھر کرنا، بس آنا جانا ہے. اب اگر اس چیٹیوں کی چلتی ہوئی قطار میں آپ
اپنی انگلی سے یا کپڑے سے لائن کاٹ دیجئے ان کی، تو لائن ٹوٹ جائے گی ان کی اور وہ وہیں کھڑی رہیں گی. پھر اچانک سے ان چیونٹیوں کے اندر عجیب سا راشا، لرزہ، تڑپ پیدا ہوگی، ایک کے بعد ایک وہ پوری لائن میں چلتی چلی جائے گی. پھر ان کا جو رہبر اور ہادی ہے اس تک خبر پہنچ جائے گی کہ بھائی مشکل آئی ہے. پھر وہ نکل کے جائے گا، راستے کو سیٹ کر کے آئے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے اسی کے اوپر رات دلیل دی تھی کہ اگر ہم حقیقی منتظر ہیں اپنے وقت کے امام کے تو ہمارے اندر وہ تڑپ کہاں ہے. انتظار کے معنی میں نے بتائے تھے. انتظار کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس ہم بیٹھے وہ آئیں گے، نہیں. انتظار میں تڑپ، ایک چاہت، ایک اضطراب، ایک بے چینی ہے اور ہونی چاہیے، تب تو ہم حقیقی منتظر ہیں. یعنی جس طریقے سے انسان کو اگر پیاسا ہو، رمضان میں روزہ ہے رکھا ہے، افطار کے وقت وہ تربوز کھا لے، شربت پی لے، سب کچھ بھی کر لے، جو پانی اس کی 12 گھنٹے میں کمی ہوئی ہے اس کی کمی سب پوری کر دیں گے، لیکن اسے جب تک قرار نہیں آئے گا جب تک وہ پانی نہ پی لے. کیوں؟ کیونکہ انسان اسے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اس کی کمی کو محسوس کرتا ہے. جب تک وہ نہ پالے گا، پانی نہیں پی لے گا، اسے قرار نہیں آئے گا. اسے کہتے ہیں اضطراب، بے چینی. تو یہ اضطراب، بے چینی کہ ہماری زندگی میں ہمارے وقت کا امام ہمارے ساتھ درمیان نہیں ہے، ہمارے پاس سامنے نہیں ہے، یہ بے چینی کسی کو ہوتی ہے اور یہ ایک دو کے ہونے سے نہیں ہوگی. میں نے عرض کیا رات مجلس میں کہ یہ چینٹیاں دیکھی جب راستہ بھٹکی تو ساری چینٹیوں میں لائن سے لرزہ، راشا، اضطراب، بے چینی ہوئی تو ایک دم سے ان کا رہبر نکل کے آیا. تو اگر ہم جب تک، ہم سمجھ لیجئے، جب تک ہم سب کے اندر یہ اضطراب، بے چینی نہیں آ جائے گی کہ ہمارا وقت کا امام کیوں ہمارے سامنے نہیں ہے، تو اللہ جب ہم میں سب میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو جب خدا ان چیٹیوں کے لیے ان کا رہبر واپس جلدی سے بھیج سکتا ہے تو کیا ہمارے رہبر کو نہیں بھیجے گا؟ اتنا اضطراب، بے چینی جب دیکھے گا تو بھیجے گا. لیکن ہم لوگ اضطراب میں ہیں، پانی کمی کا احساس کرتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، بلکہ ان کے غیب میں رہنے کو اور زیادہ اچھا سمجھ رہے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ سامنے ہوگا تو انسان ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزوں سے پرہیز کرے. اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ امام سے لوگ کیا کیا مانگتے ہیں اور کیسے کیسے تڑپاتے ہیں تو آدمی خود بھی سر پیٹ لے سن کے. کیسے کیسے؟ یا امام میری بیٹی کو فلموں میں کام مل جائے، یا امام گانے کا موقع مل جائے، یہ ہو جائے. حرام کاموں کی طلب کی جاتی ہے، ان سے توسل کیا جاتا ہے. تو امام اگر ہاتھ سامنے ہوتے تو کہہ پاتا ہے انسان؟ نہیں. اب تو آرام سے کچھ بھی کہہ دیتا ہے امام سے، کچھ بھی کہہ دیتا ہے. کتنے مظلوم ہے میرا امام، تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے ان سے. تو اب اگر ہمیں یہ تڑپ نہیں ہے تو پھر یہ بتائیے کیا غیبت کے لمبا ہونے کا سبب پروردگار کی مصلحت ہے یا ہم ذمہ دار ہیں؟ ہم ذمہ دار ہیں. لہذا یہ دیکھیے بات یہ چل رہی ہے کہ پروردگار کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر خدا کی ان مخلوقات پہ غور کریں کہ کون سی ذات ہے وہ کہ جو اتنی چھوٹی مخلوق کے اندر اس نے ایسا کتنا کچھ رکھ دیا، کتنا سینس رکھ دیا. اس کے اندر اتنی باریک چیز، چیٹی کے اندر دماغ بھی ہے اتفاق سے، وہی پرزے ہیں جو انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں. جی پی ایس سسٹم جو انسان پہ نہیں ہے، ایک مشین کا استعمال کر کے جی پی ایس پتہ لگا سکتا ہے، ویسے نہیں پتہ لگا سکتا انسان. وہ تک چیز اس کے اندر ہے. تو اب بتائیے کہ اس کو خلق کرنے والا کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا قادر، کتنا حکمت والا ہوگی وہ ذات. کبھی غور و فکر کرتے ہیں ہم ان مخلوقات پہ؟ جتنا جتنا ہم ان مخلوقات پہ غور و فکر کریں گے اتنا ہی ہم پروردگار کی قدرت کو، اس کے علم کو سمجھ پائیں گے، اور اتنا ہی پھر ہمیں لگے گا کہ واقعاً ایسی ہی ذات عبادت کے قابل ہے کہ اسی ذات کو حق ہے کہ اس کے آگے سر جھکایا جائے. ایسا ہی ہے نہیں؟ آگے پڑھتے ہیں. دیکھیے مثلاً ایک بچہ ہے اپنے باپ کی انگلی پکڑے ہوئے ہے، باپ راستہ بھٹک جائے، کچھ بھی ہو جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اسے جب تک اب کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے باپ پہ بھروسہ ہے، اسے اپنے باپ پہ بھروسہ ہے. اس لیے اسے جب تک اور انگلی چھوٹ جائے تو اب وہ بے چین ہو جائے گا کہ میں کھو گیا، میں کھو گیا. فوراً تڑپ جائے گا وہ بچہ کہ میں اپنے ہادی، اپنے رہبر، اپنے باپ سے کھو گیا. لیکن اسی بچے کو اگر فیلڈ میں لے جائیے، کھیل میں لگا دیجئے، اسے کھیل میں لگا دیجئے، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں میرا میں کھو گیا، نہیں کھویا، میرا باپ کہاں ہے، کیا ہے. ایسا ہو جاتا ہے بچہ. ایسا ہی ہے؟ کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے کہ شیطان نے ہمیں 1200 سال سے کھیل میں لگا دیا ہے اور ہم اپنے امام سے ہی بھول کے بیٹھ گئے، اپنے امام کو ہی بھول کے بیٹھ گئے، ہم سمجھ رہے ہیں امام کھو گئے.
کون کھویا ہے؟ کھوئے امام نہیں، ہم کھو گئے ہیں. وہ چیونٹی جب راستہ کاٹا اس قطار کا تو وہ رہبر نہیں کھویا تھا ان کا، وہ چیونٹیاں کھوئی تھی. جب کھوئی انہیں لگا کہ ہم کھو گئے ہیں تو اضطراب اور بے چینی ہوئی ان میں کہ ہم کھو گئے ہیں. لیکن کیا ہم کھو گئے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہم کھو گئے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہم تو مطمئن ہیں آئیں گے امام، بس گھر میں بیٹھے. کیوں آئیں گے بھائی امام؟ ایسے ہی آئیں گے کیا؟ انقلاب کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتا ہے، قیام کبھی بھی امام قائم ہے نا. لقب قائم یعنی قیام کوئی اکیلے ہوتا ہے؟ ساتھیوں سے ہوتا ہے. وہ ساتھی کون ہے؟ وہ ریڈی ہے اس کے لیے جس کام کی ضرورت پڑے گی. اس زمانے میں علم کا بول بالا ہوگا، ہتھیار کام نہیں آئیں گے. ہر علم جو ہے وہ اپنے اس پہ ہوگا. ہم میں سے کتنے ایکسلنس حاصل کر رہے ہیں اپنے اپنے سبجیکٹ میں، کتنے سائنٹسٹ بن رہے ہیں ہم، کتنے ریسرچ والے بن رہے ہیں ہم، کتنے محقق بن رہے ہیں ہم، کتنے کیا کر رہے ہیں ہم. بس ہم کیا کرتے ہیں، ہائی اسکول کر لیا، انٹر کر لیا، وہ دہلی جا کے جاب کرنے لگے. لیجیے بس دہلی جانا ہم سمجھتے ہیں آس پاس والے کہ دہلی پہنچ گئے. بیٹا دہلی میں ہے، بیٹا دہلی میں بھائی 10,000 12,000 کی ایک نوکری. لفظ نوکری، یار لفظ سے نوکری ہے، وہ نوکر بننے کے لیے. ہم نوکر نہیں، ہم سردار ہیں. ہم سردار بننا تھا ہمیں، ہم نوکری کرتے پھر رہے ہیں. ہائی اسکول انٹر کرنے کو سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا. ٹھیک ہے. ایکسلنس کیا ہم میں سے کوئی ریڈی ہے کہ مولا میں بہترین اکاؤنٹنٹ بن گیا ہوں اور میں آپ کی منصرت کے لیے اس مسئلے میں تیار ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ میں بہترین ریسرچ کرنے والا بن گیا، بہترین سائنٹسٹ ماسٹر بن گیا، میں ہتھیار بنا سکتا ہوں، یہ بنا سکتا ہوں، میں وہ بنا سکتا ہوں، میں ٹیکنالوجی میں ماہر ہو گیا. یہ امام میں آپ کے لیے ریڈی ہوں. کوئی ہے ایسا؟ اور جب تک ایسا ہوگا نہیں تو امام قیام کیسے کر لیں گے؟ امام کے اہداف، مقاصد اور مقصد، ہدف میں سے یہ بھی تو ہے نا کہ وہ علم کا بول بالا ہوگا. جب آپ آئیں گے علم کا بول بالا کرائیں گے تو وہ اکیلے کر لیں گے، ساتھ میں عالم ہوں گے جب ہی کریں گے. تو کتنے عالم ہیں ہم میں سے؟ کتنے دین کے عالم ہیں؟ کتنے دنیاوی علوم کے عالم ہیں ہم میں؟ ماہر. تو جب تک ہوں گے نہیں تو کیسے امید لگا کے ہم گھر میں بیٹھ جائیں کہ امام آئیں گے؟ اسی غیبت کے لمبا ہونے کا سبب ہم لوگ ہیں. آئیے آگے دیکھیے. تو اب جب ہم کائنات کی مخلوقات پہ غور و فکر کر لیں گے، خوب غور و فکر کریں گے، تو یقین جانیے ہم اس کے خلق کرنے والے کو، ہم چھوٹا سا موبائل دیکھ کے ہم بڑی یوں کرتے ہیں، یار کیا بنا دیا، کیا چیز بنا دی، اس میں جی پی ایس سسٹم بھی رکھ دیا، پوری دنیا میں کہیں بھی ہم کال کر لیتے ہیں، نیٹ ورک بھی آ جاتے ہیں. اس کو جس نے بنایا کتنا پڑھا لکھا ہوگا. چھوٹے سے مشینری کو دیکھ کے تو ہم اس کے بنانے والے کا پتہ لگا لیتے ہیں بغیر دیکھے بغیر ملے. تو اس کائنات کی جسے دیکھ کے یہ موبائل بنایا جا رہا ہے، اس کے خالق کو دیکھ کے خالق سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر بھی کوئی کہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے، اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ پھر ہم چھوٹی سی مشینری کو دیکھ کے اس کے بنانے والے کو خوب سمجھ جاتے ہیں. نہ اس سے کبھی ملے نہ اسے کبھی دیکھا، لیکن اس کی مشینری سے دیکھ کے ہم خوب پتہ لگا لیتے ہیں کتنا عالم ہے وہ، کتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، کتنا قدرت مند ہے. تو ہم یہ کائنات کی مخلوقات کو دیکھ کے نہیں پتہ لگا سکتے اس کا خالق کتنا مضبوط، قدرت مند، حکمت والا ہوگا، زندہ ہوگا، ہے، کیونکہ یہ کام جو وہی کر سکتا ہے جس کی حیات ہمیشہ کی ہو. سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن غور و فکر کرنے تو بیٹھے ہیں ہم، لیکن نہیں. آج کے لیے چلیے 3 منٹ ایکسٹرا ہو گئے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.